اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وذکرہم بایام اللہ کہ اللہ کے دنوں کو یاد کرایا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا۔ اب ہم میلاد کی محفل میں جمع ہیں۔ دوستان گرامی، اللہ کریم نے تمام انبیاء کرام کے معجزات، تمام انبیاء کرام کے خصائص و کمالات، تمام انبیاء کرام کے فضائل کو جمع کر کے ذات مصطفیٰ بنائی۔ ایک وجود مصطفیٰ قائم ہوا۔ اب ہوا کیا کہ تھوڑے تھوڑے معجزات لے کے انبیاء دنیا میں تشریف لائے۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں، حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام کی آپ مٹی کے پرندے بناتے تھے، قرآن نے فرمایا جب پھونک مارتے تھے وہ اڑ جاتے تھے، یعنی مٹی کے پرندے میں جان ڈالتے تھے۔ لا علاج مرض، برس اور کوڑ کی بیماری والے پر دستے شفا پھیرتے، وہ شفا یاب ہو جاتا تھا۔ کوئی اگر مر گیا، مردے پر اللہ کے حکم سے ہاتھ پھیرتے تھے، وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ آپ دوستو یہ بتاؤ کہ جان ڈالنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ بولو اللہ کا۔ جان ڈالنا اور جان نکالنا یہ اللہ کا کام ہے۔ کون کر رہا ہے؟ اللہ کا نبی۔ اب لا علاج مرض سے، بستر مرگ سے اٹھانا کس کا کام ہے؟ شفا دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ اب نبی اٹھا رہا ہے۔ مردہ اپنی زندگی ختم کر کے دنیا سے چلا گیا۔ قرآن نے کہا عیسیٰ نبی علیہ السلام حکم دیتے تھے، وہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہوتا تھا۔ یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ کر کون رہا ہے؟ نبی۔ اب قوم نے یہ مصلحت تو نہ سمجھی کہ اس کے پیچھے اللہ کا امر ہے، کیونکہ اللہ کا نبی وما ینطق عن الہویٰ، اللہ کے حکم کے بغیر بولتا ہی نہیں۔ اس مصلحت کو نہ سمجھ سکے تو انہوں نے سوچا کہ جو کام رب کرتا ہے وہ کام بندہ کر رہا ہے، ہو نہ ہو۔ رب کسی نے دیکھا تو نہیں تھا، نہ آج تک کسی نے دیکھا۔ ہو نہ ہو، یا یہ رب ہے اور یا رب کا کوئی رشتہ دار ہے۔ انہوں نے بالآخر جہالت پر مبنی ایک فیصلہ کیا کہ یہ وہ کام کرتا ہے جو اللہ کے کام ہیں، جان بھی ڈالتا ہے، شفا بھی دیتا ہے، مردے کو بھی زندہ کرتا ہے، یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اب اللہ کے نبی کی نسبت کو شرک کر بیٹھے۔ اب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک سے بچانا تھا، ہمارے ذمہ لگا دیا کہ تم میلاد منا کے قطع شرک کرتے رہو۔ اس طرح ان کے جتنے معجزات تھے ان کی دسترس زمین پر تھی۔ اب خطرہ یہ تھا کہ وہ نبی آنے والا ہے جو منبع معجزات ہوگا، جو سراپا معجزات ہوگا، جو اشجار کو اشارہ کرے گا، درخت اپنی جڑیں اکھیڑ کے سجدہ کریں گے، جس پر پتھر کلمہ پڑھیں گے، جس کی مٹھی میں کنکریاں آئیں گی وہ بھی کلمہ پڑھنے لگے گی، وہ سورج کو اشارہ کرے گا، پلٹا ہوا سورج، ڈوبا ہوا سورج پلٹ جائے گا، وہ چاند کو اشارہ کرے گا، چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا۔ جب یہ سارے معجزات ہوں گے زمین پر تو پھر لوگ کیا سوچیں گے؟ ایسا نہ ہو کہ وہ بھی عیسیٰ کی قوم کی طرح شرک کر بیٹھے۔ اب وہ زمین سے اٹھے گا، 70,000 فرشتے کی جماعت میں دلہا بن کے مسجد اقصی کی طرف سفر بھی کرے گا، انبیاء کرام کی امامت بھی کرائے گا، پھر ملائے اعلیٰ کے سفر کو بھی جائے گا، جنت کی خلقیں بھی دیکھے گا، جنت کی جلوتیں بھی دیکھے گا، کوثر و سلسبیل بھی دیکھے گا، سارا ہی قدرت کا نظام دیکھ لے گا۔ پھر جب پلٹ کے بولے گا کہ میں اللہ کے پاس گیا تھا، معراج کر کے آیا ہوں، پھر قوم کیا سوچے گی؟ ہو نہ ہو ان کو توفیق دے دی جائے کہ تم نبی کا میلاد مناتے رہو، تاکہ تمہیں سمجھ رہے کہ جس کا میلاد منایا جائے وہ نہ رب ہو سکتا ہے نہ رب کا شریک ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں میلاد منانے کی توفیق دے دی۔ تو شیخ الاسلام نے کہا کہ ارے نادانوں، جس کا جنم دن منایا جائے بھلا وہ بھی کبھی رب کا شریک ہو
ہوتا ہے۔ وہ شائبہ ختم کرنے کے لیے، وہ خدشات، وہ خطرات ہمارے ذہن سے نکالنے کے لیے اللہ نے ہمیں توفیق دے دی کہ ہم قیامت تک نبی علیہ السلام کے چرچے کرتے رہیں، سدرۃ المنتہا سے آگے کے چرچے کرتے رہیں، بقاء نور کے چرچے کرتے رہیں، ما زاغ البصر قاب قوسین کے تذکرے کرتے رہیں، لیکن یہ بات ضرور رہے گی کہ وہ اللہ ہے، یہ بندہ ہے، وہ خدا ہے، یہ مصطفیٰ ہے۔ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ خدا کا کوئی ثانی بھی ہے، خدا کا کوئی شریک بھی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وذکرہم بایام اللہ، ان دنوں کو یاد کیا کرو۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دنوں کو یاد کرنے سے مراد یہ تو نہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اللہ کی نعمت کا تذکرہ کیا کرو، ذکر کیا کرو۔ یا اللہ کیسی نعمت کا؟ یہاں تو اللہ نے بالکل واضح کر کے فرما دیا اذ جعل فیکم انبیاء، جب تمہارے پاس نبی آئیں۔ اور جتنا بڑا احسان، جتنی بڑی نعمت، اتنا ہی بڑا اس کا شکر کرنا چاہیے، کیونکہ جو شکر نہیں کرتے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، جو شکر نہیں کرتے ان کے لیے اللہ کا عذاب ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ہمارے لیے مستحب بھی ہے اور واجب بھی ہے کہ تحدیث نعمت کے طور پر آقا دو عالم علیہ السلام کی تشریف آوری کے ذکر کرتے رہیں۔ بارہ دیگر میں تمام انتظامیہ کا مشکور ہوں اور آپ لوگوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کے اس مشن کو ہمیشہ تمام